حسین صاحب، سب سے پہلے تو جو تشریح کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی جو ہے یہ بات بار بار کی ہے، تو پیغام پاکستان کے اندر بھی یہ بات بار بار جو ہے وہ آتی رہتی ہے، لیکن جو ریاست کی ریٹ ہے اگر وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی تو پھر کیا طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا افتخار بھائی. ایک تو آپ کا جو پروگرام ہے اس میں جو آپ جس طرح کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں بہت اچھے، اور لوگوں کو بڑا وہ ویژن دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ ڈسکس کرتے ہیں فیکٹس کے ساتھ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز میں بڑا آسان اس کو کر دوں آپ کے لیے. اگر امن نہیں ہوگا نا تو آپ عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے، جیسے نظر بھی آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور امن کے لیے ریاست کی ریٹ کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. آپ مثال لے لیں اپنے جو ہمارے دوسرے مسلمان ملک ہیں، فلسطین کے اندر اس وقت کیا آپ عبادت کر سکتے ہیں آزادانہ؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر جو ہمیں یہ آزادی کی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے امن ناگزیر ہے، اور امن تب ہی ہوتا ہے جب ریاست کی ریٹ قائم ہو. اور اسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زیادہ تاکید بھی کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو فتنہ کو پروموٹ کرتا ہے، فتنہ کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کو جگاتا ہے اس کو تلوار کے ساتھ مارو. اور اب اس میں تلوار کے ساتھ مارنا آپ دیکھیں گے کتنی سخت سزا دی گئی ہے. تو بیسیکلی جب آپ امن کو تباہ کرتے ہیں، اور خواہ آپ امن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ راستہ اختیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو خراب کرتے ہیں، آپ ریاستی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتے، آپ کسی قانون کو توڑتے ہیں، تو ان کو توڑنا اور ان کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ اسلام میں اس کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں. اچھا، میں ایک سوال یہاں پر آتا ہے، کیونکہ ہم نے افغانستان کا جو ہے وہ ذکر کیا اور اس کی سرزمین بھی استعمال ہوتے ہوئے جو ہے بات موقف بھی آتا ہے، دیکھا بھی ہے ہم نے کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے. اب جو اقوام متحدہ کے اندر کی رپورٹ بھی آئی ہے اور اس نے بھی اس موقف کی جو ہے وہ تائید جو ہے وہ کی ہے پاکستان کی. تو شریعہ کے اندر اگر آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یا ایسے علاقے کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہو جو آپ کو نقصان دہ ہو، اس کے بارے میں کیا لائے ہیں؟ افتخار بھائی، پھر ہم اس کو ایسا کرتے ہیں، جب ہم تمام اسلامی ممالک کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کی، تو پھر ہمیں جو ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب ہے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے بھیجی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھیجی ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے بھیجی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. تمام مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو صحیح کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے تھرو آؤٹ دا لینڈ، الارض سے کہہ کے پاکستان یا کسی ایک کو نہیں کہا بلکہ تمام ممالک اس کے اندر آگے، اس کے اندر کوئی بھی شخص رہتا ہے وہ اسٹرائیو کرتا ہے لوگوں کی جو مائنڈ میکنگ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، غلط مائنڈ میکنگ کرتا ہے، یا وہ آپ کی جنریشنز کو وہ تباہ کرتا ہے آپ کے، اور وہ کسی بھی طریقے سے کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ کوئی بھی آدمی ہے جس کے پاس تھوڑی سی پاور، تولا کا جو لفظ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور آئی، 20 لوگوں کا، میرے جیسے 20 لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک گروپ بنا لیا، اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک کے کوئی بھی مسلمان ہے، میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ میں دوسرے ملک کے مسلمانوں کو نقصان دے دوں، کسی مسلمان کو نقصان دوں، تو میں اس آیت کے زمرے میں آتا ہوں. تو اب آپ کسی بھی کنٹری کی، کوئی بھی ایسا ملک جو ہماری ریاست الحمدللہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے خلاف کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے اگر وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے. اور دوسری ایک بہت مزیدار بات ہے اس آیت کے اندر سمجھنے والی، میں آیت سے اس لیے آپ کو استدلال کر رہا ہوں اور چیزیں بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہر آدمی دنیا میں کہیں بھی مسلمان اس کو سمجھ آئے. جب سا کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے ایک صحیح کی، اسٹرائیو کی، تو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، اس میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ایک آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے نا پوری ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہوتی ہے. آپ اس پہ پلاننگ کرتے ہیں. اب کوئی بھی شخص اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے نظام کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستانی تمام ادارے جو پاکستان کے اندر مسلمانوں کو اور تمام دوسرے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو امن فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث بن رہے ہیں، ان کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں بھی ہے تو فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. اور وہ کوئی بھی شخص ہے، چاہے مجھ جیسا کوئی آدمی ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے لیے جو آگے اس کے لیے سزائیں ہیں اسلام نے بتائی ہیں، وہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں. اچھا، ایک بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جو افغانستان کے اس ٹائم پر جو طالبان ہیں انہوں نے جرگہ جو ہے وہ بلایا اور ایک اجماع امت جیسے
کیفیت کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر ان 5 پوائنٹس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین جو وہ ہے وہ استعمال نہیں ہوگی اور کوئی بھی افغان کسی اور جگہ میں جا کر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کو بغاوت کے زمرے میں ڈال لیا اگر کوئی کام جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حکومت نے، ایک گروپ نے یہ اعلان جو ہے وہ کر دیا اور جو اس کے چنندہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر تو وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ میں ایک تو یہاں پہ یہ عرض کروں گا بینگ اسلامک ریسرچ اسکالر کہ ہم اس فتوے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اسے ریاست سے ہٹ کے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہاں کے علماء نے یہ اس ضرورت کو سمجھا اور یہ انیشیٹو لیا۔ اب بات یہ ہے کہ علماء کرام ایک لمحے کے لیے آپ صرف سوچئے گا، میں آپ کو ایک لاجک سمجھانے لگا ہوں کہ اگر علماء کرام نہیں بھی کرتے نا، فتویٰ دیتے، تو پھر بھی کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ قرآن کی اس آیت کے تحت پابند ہے اس چیز کا، کوئی بھی عام آدمی۔ لیکن اب علماء کرام نے چونکہ فتویٰ دیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ جماعت سے انحراف کرنے والا یا اس سے باہر نکلنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جب وہاں کے علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے وہاں کی ضرورتوں کے مطابق سمجھا ہے کہ وہاں کے کچھ لوگ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور میں بڑا کھل کے کہنے لگوں آپ کی یہاں وسادت کے ساتھ کہ یہ بھی پراکسیز ہیں، غیر مسلموں کی پراکسیز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ایسا کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھارت اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے یہ ساری پراکسیز یوز کر رہے ہیں۔ تو وہ علماء کرام جو نادانی میں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے وہ بالکل توبہ استغفار کریں، اور وہ تمام علماء، میں ان کو علماء حقہ کہوں گا جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ اجماع کیا ہے اور کہا ہے کہ بالکل کسی دوسرے ملک کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر افغانستان کے لوگ وہ کسی بھی قسم کی شر انگیزی میں، شر پسندی میں ملوث نہ ہوں، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس سے اب خروج کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک